دنیا بھر کے مسلمان دو زانوں بیٹھ کر پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے والے اور قیامت کی صبح تک جو دعا کرتے ہیں کہ اے دنیا بھی چنگی کر تے او بھی چنگی کر. اے طلبگار کیا ہے؟ یہ طلبگار. ہم طلب کرتے ہیں جنت دے، جہنم سے بچا. اور سردار ہیں جن پر درود پڑھا جاتا ہے، جن پر درود پڑھنے سے جنت کی حقدار انسان ہو جاتا ہے. ان کا مقام یہ ہے کہ طلبگار سردار پر درود پڑھتے ہیں تو طلبگار جنت کی حقدار بن جایا کرتے ہیں. تو صحبت کی بات میں کر رہا ہوں، میرا موضوع صحبت ہے. صحبت اولیاء اور صحبت مقربین، صحبت صادقین، صحبت اخبار احیار ابرار. جو متقین لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو سید الاتقیاء جو متقین کا سردار ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے. ہم نے سرداری کی اور صحبت کی، سردار سے بات شروع کی اور جنت کے سرداروں تک چلے گئے. اللہ ہمیں ہمیشہ جنت کے سرداروں کے قدموں میں رکھے. آمین. جنت کے سرداروں کے قدمین میں رکھے. اسی میں شرف ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں مقام ہے، اسی میں مرتبہ ہے، اسی میں شہرت ہے، اسی میں تسلی ہے، اسی میں تشفی ہے، اسی میں سکون ہے اور اسی میں سراپا ایماندار ہونا ہے کہ جنت کے سرداروں کے قدموں میں بیٹھا جائے انسان. تو میں عرض کر رہا تھا صحبت. اللہ نے فرمایا مقربین صادقین چنگے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو. اور بعض لوگ ایسے جن کے پاس نہ بیٹھو. خود قرآن کہتا ہے فلا تقل بعد ذکر عمل قوم الظالمین. جو ظالم قوم ہے، اللہ اور اس کے رسول سے دور لوگ ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھو. اللہ دو باتیں کر رہے ہیں دو آیات میں کہ بعض لوگوں کے پاس بیٹھو اور بعض لوگوں کے پاس نہ بیٹھو. اب خریدتے ہیں لوگ، بعض لوگوں کی عادت طبیعت شریف ہوتی ہے، عادت مبارکہ ہوتی ہے، کہتے ہیں جی کیوں نہ بیٹھیں، سمجھ آنی چاہیے کیا بات ہے. تو اس کے لیے صوفیاء کے اقوال ہیں، سرکار کی حدیث سے، رسول اللہ کے فرمان سے، قرآن کی روشنی سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی. حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بتلایا کہ صحبت صالح ترا صالح کنن. چنگے نال بیٹھے گا تو چنگا ہو جائے گا. تمہیں چنگے کے ساتھ لگے گا تو چنگا ہوئے گا. اور صحبت تالے ترا تالے کنن، صالح ترا صالح کنن. نیک کے پاس بیٹھے گا تو نیک ہو جائے گا. تیرا دوست نمازی اگر ہوا تو تو بھی نمازی ہو جائے گا. اگر سگریٹ والا ہوا تو تجھے بھی کھینچ کھونچ کر سموکنگ پہ لگائے گا. اگر وہ اچھا ہوا تو تجھے سارے کام چھوڑا کر اللہ کی یاد میں کھڑا کر دے گا. تو شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ صالحین کی قربت کیا ہے، صحبت کیا ہے، فائدہ دیتی ہے. انہوں نے کہا پٹھی میں انسان ایک بیٹھے جا کے، پٹھی میں، ٹھیک ہے، جہاں داتری آری وغیرہ کو تیز دندان بناتے ہیں پرانے دور میں اور گاؤں دیہاتوں میں بناتے ہیں، تیز کیا جاتا ہے. لوہار کی دکان میں بیٹھیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھو. پٹھی سے جب چنگاریاں شرارے اڑتے ہیں تو کام نہ لے کے جا، کوئی آری کوئی چیز لے کے، آلہ نہ لے کے، ایسے جا کے بیٹھ جا. اور تو اس کے بعد وہ جب مشق لگائے گا، پھونک لگائے گا، چنگاریاں شرارے اڑیں گے، تیرے کپڑے اس کے پاس بیٹھنے سے جل جائیں گے، سوراخ ہو جائے گا. نہ جلے تو اس کا گند خاک اور راکھ اڑے گی اور تیرے کپڑے اور تیرا منہ سارا گندا ہو جائے گا. یہ مثال ہے برے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے. بیٹھنے سے اگر انسان کہے جی میں تو نہیں کرتا، میں نہیں کرتا، ایک دن نہیں کرے گا، 2 دن، سال نہیں کرے گا، ایک روح کے چھک کے تینوں لا دیں گے گناہ پر، تجھے لگا دیں گے، کہیں گے کچھ نہیں ہوتا. کون سی ابو جی دیکھ رہے ہیں گھر والے، کچھ نہیں ہوتا، یہ تو فیشن آ گیا ہے، یہ ایڈوانس دور ہے. تم کون سے پرانے ذہن میں ہو، برے، کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا بہت کر لو، ابھی عمر ہی کیا ہے، جوان ہیں، بچے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ کھینچ کر گناہ پر لگا دیا جاتا ہے. جس طرح بٹھی کے پاس، لوہار کے پاس کام کی غرض سے نہ جاؤ، ویسے بیٹھ جاؤ، کپڑے چلتے ہیں، گند اوپر لگتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے گند جسم پر لگتا ہے. برے بندے کے پاس بیٹھنے سے گند جسم پر نہیں، دل پر جا کے لگتا ہے. اور اس نے کہا اچھا جی یہ تو برے بندے کی آپ نے ہمیں مثال سمجھائی. اچھے بندے کے پاس، اولیاء اللہ میں سے، مقربین میں سے، ان
کے پاس، اور عطر ہے، پرفیوم ہے، طرح طرح کے مختلف خوشبوئیں اس کے پاس، سنبل ہے، ریحان ہے، گل نسترن ہے، چنبیلی ہے، سارے پھول اس نے عرق رکھا ہوا ہے سب۔ تو لے جا کے نہیں، ویسے بیٹھ گیا اندر، 10 منٹ بیٹھے گا، ادھر سے تو باہر جب آئے گا، تو نے لگایا نہیں خوشبو، ہاتھ بھی نہ لگا بھی نہیں، لیکن تو جب باہر آئے گا اس کی صحبت کا اثر ہوگا، تیرے جسم سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ اچھے بندے کے پاس بیٹھنے سے مثال اس کی یہی ہے، اچھے بندے کے پاس بیٹھو گے، اس کے اخلاق، اس کے اطوار، اس کا برتاؤ، اس کی خوشبوئیں تمہارے اٹھنے بیٹھنے سے نظر آئیں گی کہ کسی کے پاس بیٹھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا، قال اللہ کہتے ہیں، انا جلیسا من ذکرنی، سبحان اللہ، کیا تو حدیث ہے، عربی ذمہ داری کے ساتھ عربی زبان میں پیش، انا جلیسا من ذکرنی، او کما قال علیہ السلام، سرکار نے فرمایا جو میرا ذکر کرتا ہے، جو اللہ نے فرمایا، یعنی سرکار نے، اللہ نے کہا جو میرا ذکر کرتا ہے، من ذکرنی انا جلیسا، میں اس سے دور نہیں ہوتا، میں پاس ہی بیٹھا ہوتا ہوں۔ جو ذکر کرتا ہے میں اس کی صحبت میں ہوتا ہوں، میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں۔ جب وہ ذکر کرتا ہے، ذاکر خدا کے پاس خود خدا ہوتا ہے۔ حدیث کا الفاظ ہے، کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو کھڑا کریں گے، ایک بندے کو کھڑا کریں گے، اور اس سے کہا جائے گا، نبی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں بیمار ہوں، میری عیادت کرن تو نہیں آئے ہیں؟ وہ بندہ کم جیسی توتے اڑ جیسا ہوں کہ یا اللہ تو تے بیمار، تو تے جسم تو یہ ساری چیزیں تو پاک ہیں، انسان بیمار ہونے جانور، تو تے نہ چیزیں تو پاک ہے، برا تھا، میں کیسے دیکھتا تو بیمار؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ فلاں جو میرا بندہ تھا، میرا مقرب بندہ تھا، وہ بیمار تھا، تو اس کو دیکھنے نہیں گیا، تجھے شوق تھا نا میں اللہ کے پاس جاؤں، اس کے پاس چلا جاتا تو میں بھی ادھر ہی تھا۔ حدیث ہے، حدیث۔ اور دوسرے بندے کو کھڑا کیا جائے گا، وہ پوچھا جائے گا کہ میں اور یہاں تھا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں ننگا آیا، میں نے کپڑے نہیں دیتے، تو میں ننگا تھا اور کپڑے، وہ کیسی انت ستار العیوب، یا اللہ تم تے ستار ہے، تو سارے عیباں کجنے والا ہے، چادر پران والا تو ہے، یا تو آپ ننگا؟ جواب وہی، میرا ایک خالص بندہ، میری محبت والا، میرے ذکر والا ننگا تھا، تو چاہتا تھا نا کہ میں اللہ کے پاس جاؤں، اللہ کی یاد میں تو میری محبت میں توجہ رکھتا تھا، ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا تھا۔ اگر تو محبت میری میں ہوتا، تیرے سامنے ایک میرا خالص بندہ تھا، وہ ننگا تھا، اور اس کو کپڑے دیتا، میں بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ انا جلیسا من ذکرنی، کہ میں ذکر کرنے والوں کی پاس ہوتا ہوں، جلیس ہوتا ہوں، دوست ہوتا ہوں، اس کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، مجلس میں ہوتا ہوں، حالانکہ وہ لا مقام میں رہنے والا ہے۔ کہاں رہنے والا ہے؟ لا مقام ہے، سارے بولے کہاں؟ لا مقام میں رہنے والا ہے۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی صحبت پر ایک بات کی کہ ایک بزرگ تھے، بابا والد گرامی، اور ان کا ایک بیٹا تھا، بزرگ نیک صالح اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے والے، مقربین کی صحبت اختیار کرنے والے۔ آج اتنا ایڈوانس دور ہو گیا، لوگ کہتے تھے کسی کے پاس جانے سے کیا ہوتا ہے، یہ اللہ اللہ کرنے والے جو ہے یہ ڈھونگ ہے، سارا ڈھونگ نہیں، ڈھونگ ضرور ہے، لیکن سارے ہی 2 نمبر نہیں ہوتے، بعض 1 نمبر بھی ہوتے ہیں۔ اونچی آواز میں بولو تھوڑا سا۔ لوگ کہتے ہیں 2 نمبر، میں دلیل دینے لگا ہوں، ڈپلیکیٹ ہوتی ہے، ڈپلیکیٹ، ٹھیک ہے، آئی ڈی کارڈ کی نقل، میں بچہ بیٹھا ہے چھوٹا، کتنی عمر 14-15 سال عمر ہے، اس کو میں پوچھا تیرے شناختی کارڈ کی نقل ہے تیرے کل؟ ہے اس کو ہوگے گی؟ نہیں ہوگے گی، تو سیانے ہو ماشاءاللہ، کیوں؟ اس کا اصل شناختی کارڈ بھی نہیں ہے، یہی بات میں سمجھا رہا تھا۔ اس کے پاس آئی ڈی کارڈ کی نقل، تھوڑی سی زبان چلاؤ، بولو، سمجھ آنے کے لیے بات کر رہا ہوں، اس بچے کے پاس نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ آپ نے خود جواب دیا، جواب
ابھی یہی ہے کہ اس کا ابھی تک اصل شناختی کارڈ نہیں ہے. اصل جب نہیں ہے تو نقل کدھر سے آئے گی؟ تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ 2 نمبری بھی تب ہوتی ہے اصل موجود ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی تم کہتے ہو نا سارے 2 نمبر ہیں، میں کہتا ہوں نہیں سارے 2 نمبر سارے زیادہ تر 2 نمبری آ سکتی ہے. اس کا ایک شناختی کارڈ بچے کا بن جائے گا، یہ ہزاروں ڈپلیکیٹ بنوا دے، ہزاروں جگہ چھوڑتے ہوئے ایک بن گیا نا اصل میں موجود ہے، پھر آگے 2 نمبری چلاتا رہے 2 نمبر دی اس کی ڈپلیکیٹ. اب سب بات کیا ہے، سب اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ نقل اس کی ہوتی ہے جس کی اصل موجود ہو. ایک دفعہ سبحان اللہ کو سمجھ آیا. میں نے پہلے کہا گلا میرا خراب ہے، نیت خراب نہیں ہے. کہ تو سنے تھے ماشاءاللہ ٹھیک گلے نے ذرا بولو سبحان اللہ. تو میں آپ دوبارہ عرض کرتا ہوں نقل تو تب ہوتی ہے جب اصل موجود ہو. اب جعلی کرنسی قیدی پاکستان میں مثلا دلیل دیتا ہوں، 1000 کا نوٹ اعلان کرے حکمران، اناؤنسمنٹ ہو کہ 1000 کا نوٹ جعلی مارکیٹ میں آ گیا ہے کثرت کے ساتھ. تو ساتھوں میں کہنا کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہوئے گا اتنے سیانے اسی سارے ہاں کہ جڑے اسی سارے 1000 جتنے 1000 نوٹ ہون سارے ہاں گلا دے ماں یا سٹ دے ماں این کران گے اسی بچے میں نہیں کران گے. انہاں پوچھو کیوں؟ وہ کہنا نہیں یہ سارے نقلی نہیں، انہاں وچ نقلی نہیں. وہ پہچان پیدا کرے گا. بولو تھوڑا، وہ کی کرے گا؟ پہچان پیدا کرے گا. خود کو پہچان نہیں تو پہچان والے کے پاس لے کے جائے گا. ابو جی اے نوٹ ذرا چیک کرو، بینک لے جائے گا کہ چیک کرو جناب نقلی تو نہیں کہ قائد اعظم صاحب نے ٹوپی کے ڈنگی نہ لا کے بیٹھے ہوں اندر تو میں ایویں سنبھال کے رکھا بچیاں والا نوٹ ہوئے اوپر نہیں کہ سٹتا کوئی بھی. تو میں بھی یہی کہتا ہوں جس طرح آپ نے کہا بالکل یہی دلیل ہے کہ کرنسی جعلی ہو جائے اس نوٹ کو چلایا نہیں جاتا، پھینکا نہیں جاتا، چھوڑا نہیں جاتا، اس سے منہ موڑا نہیں جاتا. میں بھی یہی کہتا ہوں قرآن کا فرمان ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو کہو جی 2 نمبر ہی پر پیر ہو گئے زیادہ. میں کہتا ہوں تم پہچان پیدا کرو. کرنسی سے تو منہ نہیں موڑتے تو اللہ والوں سے بھی منہ نہ موڑو پھر. لیکن خاص یہ ہے کہ پہچان پیدا کرو. جس طرح کرنسی کے حوالے سے سارے پہچان پیدا کریں گے کرتے ہیں، کہتے ہیں جی نہیں اس طرح چپ چپ کے تکتے ہونے نے اس طرح دکاندار کر کے اس طرح چپ کے تکو. نوٹ کرنا چاہیے، دھوکے سے بچنا چاہیے. میں کہتا ہوں اگر اس سے بچتے ہو اس سے تمہارا دنیاوی نقصان ہے. اگر کسی 2 نمبر کے ہاتھ چڑھ گئے تو تمہاری ایمان کا نقصان ہو جائے گا. لیکن پہچان ضروری ہے. قرآن نے حکم دیا اللہ سے ڈرو، سچوں کی صحبت میں جا کے بیٹھ جاؤ. کس کے بعد بیٹھو؟ صحبت میں. صحبت میں نے ابھی آپ تشریف لائے ہیں بعد میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. صحابی کہتے ہیں وہ جو رسول اللہ کے پاس بیٹھنے والا ہو. صحبت والا کیا کہتے ہیں اس کو؟ اونچی آواز سے بولیں. صحبت والا سواد ہے بیتے. صحبت والا یعنی جس نے محمد مصطفیٰ کو ایمان کی نگاہ سے ایک لمحے کے لیے دیکھا، ساری زندگی بھی نہ دیکھے، سارے قیامت تک آنے والے کلمہ پڑھنے والے ایک پاسے تھے اور صحابی ایک پاسے. اونچی آواز سے تھوڑا سا بولیں. صحبت کا یہ مقام ہے کہ جہاں بڑی بڑی چیزیں نہیں پہنچاتی وہاں ایک لمحے کا کسی مقرب کے پاس بیٹھ جانا اللہ اس کو بڑا عطا کر دیتا ہے، کرم ہی فرما دیتا ہے. کرم فرما دیتے ہیں. حضرت ابو ادریس خولانی یہ تابعی ہیں. تابعیوں کہتے ہیں جنہوں نے صحابیوں کے پاس پڑھا ہے، رسول اللہ کے دور کے بالکل قریب صحابیوں کے شاگرد. یہ جامعہ دمشق میں نوجوان نوخیز تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں اندر گیا مسجد میں تو میں نے ایک نورانی چہرے والے بزرگ دیکھے. چہرے پہ نظر گئی تو نظر گئی اور نظر پھر ہٹی نہیں. بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ چہرے پر نظر پڑ جاتی ہے اور چہرہ دل میں گھر کر جاتا ہے. اگر آپ کو کوئی محسوس کبھی کیا ہو کہ اگر کوئی جلوہ دیکھا ہو تو آپ بولیں گے، اور یہ میرے الفاظ نہیں ہے،
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث ہے. سرکار نے فرمایا کہ بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے. اور چہرے ایسے ہوتے ہیں وہ دل میں گھر کر جاتے ہیں، ایک نظر پڑی وہ چہرہ سیدھا دل سے کھب جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب تلوار لے کر قتل کی غرض سے محمد مصطفیٰ کی طرف گئے، ایمان لانے کا جو مشہور واقعہ ہے اور یہی واقعہ ہے، قتل کے غرض سے جا رہے ہیں. جب نگاہ مصطفیٰ ان پر پڑی یا نگاہ عمر محمد مصطفیٰ پر پڑی، تلوار ٹہ گئی، خود بھی ڈگ گئے ہاتھ کم پہ اور کہنے لگے کملی والے ذرا کلمہ ہی پڑھا دے. واپس آئے جڑے لوگ پمپ کر کے غلط مس گائیڈ کر کے کن بھر کے بھیجے ہیں کہ جاؤ ادھر مارو جا کے، وہ خوش ہے کہ ہوں بڑا نعوذ باللہ تلکا مچ جائے گا کہ گردن سرکار کی لا کے آ جائے گا. عمر بڑا ڈٹ آئے، مڑ کے آئے تو سر تھلے. اور کملی والے کا انسان غلام ہو جائے سر چکدا نہیں، وہ سر رکھدا دے پھر رکھنے تو منع مسلح تے اللہ کی بارگاہ دے سر چکدا نہیں، اس کے اندر عاجزی چک کے آہستہ آہستہ قدم نہ لا رہے. انہوں نے کہا عمر ڈر گئے کی بنیا تیرا؟ آپ فرمایا میں ڈریا نہیں ہاں، میں محمد مصطفیٰ میں دل دے کے آ گیا ہوں. گردن تے گاٹا لینے وا گیا ہوں، دل دے کے آ گیا واپس. محمد مصطفیٰ دل دے کے آ گیا. اور پھر ادھر چراغ گولڈا حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی منظر کو منظر کشی کرتے ہوئے آپ نے ایک شعر کہا کہ نظر ان سے قصداً ملائی گئی ہے، نظر ان سے قصداً، نظر ان سے قصداً ملائی گئی ہے، جان بوجھ کر یہ چوٹ کھائی گئی ہے. کملی والے نال نگاہ ملے کہ صحبت میسر ہو جائے، سارے اعمال ہیچ ہو جاتے ہیں، نیچے ہو جاتے ہیں. محمد مصطفیٰ کے پاس بیٹھ جانے سے مقام مل جایا کرتا ہے. سارے حضرات ہم مومن ہیں بیٹھے ہوئے میں ایک جملہ آل بیت کے آپ محبت کرنے والے ایماندار اور محبت والے مودت والے بیٹھے ہیں، میں آپ کی نظر سب کی نظر کرتا ہوں کہ جو کملی والے کے پاس ایک لمحے کے لیے بیٹھ جائے اس کا مان نہیں کیتا ہے نا تو جڑا چولی چے ہتھے بیٹھ جائے اس کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آل بیت کا فرق دیکھو ذرا، سبحان اللہ کہو. سبحان اللہ. بھائی صحبت اور چیز ہے، صحبت میں بیٹھنا زمین پر بیٹھنا ہوتا ہے، دوزانوں بیٹھنا ہوتا ہے، مؤدب بیٹھنا ہوتا ہے، سر نیچے کر کے بیٹھنا ہوتا ہے. اور کملی والے کا سر نیچے ہو، سجدے کی حالت میں ہو، نماز میں ہو، سارے صحابیوں کے سر نیچے، حسین آ جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صلی اور کملی والے نماز کی حالت ہے، رکوع نہیں، قیام نہیں، تشہد نہیں، قومہ نہیں، جلسہ نہیں، سجدہ ہے. اور محمد مصطفیٰ کا سجدہ ہے، سجدے میں ہیں سارے صحابہ، سجدے میں. صحبت میں بیٹھنا، کملی والے یوں بیٹھے ہوں، صحابہ سامنے بیٹھے ہوں، چہرہ دیکھیں، ایمان لائیں، کلمہ پڑھیں، صحابی ہے. بے شک، بے شک. اور منکر ہم نہیں ہیں، ہم صحابی مانتے ہیں الحمدللہ، رضی اللہ ماننے والے بے ہوں، شک. الحمدللہ مانتے ہیں. لیکن میں تھوڑا کامن سینس کی بات ہے، صحبت میں بیٹھنا اور چیز ہے، یہاں بیٹھنا اور چیز ہے. سبحان اللہ. اس لیے تو درود ہے نا ان پر کہ محمد مصطفیٰ کے جزو بدن ہیں. سرکار کائنات پر جو درود ہوتا ہے آل پر بھی وہی درود ہوتا ہے. بے شک. جو درود آپ مجھے فرق بتائیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ رحمت پہ درود بھیج محمد پر و آل محمد پر بھی بھیج. اب کون سا درود محمد پر ہے، کون سا درود آل محمد پر ہے؟ آپ کہیں گے کون سا نہیں، جو بھی محمد پر ہے وہی آل محمد پر ہے. بے شک. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ انشاءاللہ سر کو آ رہی ہے. تو صحبت کا میرا موضوع چونکہ صحبت ہے، صحبت اولیاء. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحبت صالح ترا صالح کنن، تو صالحین کے صحبت میں بیٹھے گا اللہ تجھے صالح بنا دے گا. اور صحبت تالے ترا تالے کنن، بد کی صورت میں بیٹھے گا صحبت میں تو بد ہو جائے گا. صحبت
وہ کہنا اس تو بچ آئندہ میں اس نے نہ دیکھا اگر ہویا ہوئے تو سی سمجھ رہے ہو سارے سمجھ رہے میری گل نہیں ماں باپ کہتے ہیں اس بندے نال کیوں پھرنا ہے فلاں لڑکے سے فلاں وہ کہتے ہیں جی میرا دوست ہے وہ کہنا نا دوست ہے گندا آدمی ہے اس کا کرپٹ ہے کیریکٹر نہیں کر پھرنا آئندہ اس کے بعد کیوں یہ تو تمہارے گھر میں ہوتا ہے گندے کی صحبت گندا کرتی ہے چنگے کی صحبت ہے اونچی آواز سے بولے گھر والے آپ باپ بیٹھے ہیں ماموں چاچو نانا دادا بیٹھے ہیں تو تمہارے گھر میں ضرور ہوتا ہے یہ بچوں کو کہتے ہیں اچھے بچوں کے ساتھ نیک گالی گلوچ کرنے والوں کی صحبت میں ایک ساتھ سنگت میں نہیں بیٹھنا تم گندے بچے بنو گے چھوٹے بچوں کو بھی ہم سمجھاتے ہیں اگر چھوٹوں کا یہ حال ہے ہم بڑے بھی اس پر عمل کریں نا گندوں سے دور ہو جائیں چنگوں کے قریب ہو جائیں یہ قرآن کا فرمولہ ہے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وکونوا مع الصادقین سچوں کی صحبت میں رہا کرو اللہ آپ سب کو مجھے اچھی سنگت عطا فرمائے یہ نماز کا حصہ ہے ہم سب نماز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم سیدھے راستے پہ چلا صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا اب انعام میں اکثر کہتا ہوں قرآن میرے پاس ہے پراپرٹی دنیا کی کوئی چیز انعام اس جگہ مراد نہیں ہے کوئی مراد نہیں ہے سب سے بڑا انعام یافتہ محمد مصطفیٰ ہے کتنے بڑے پراپرٹی ڈیلر ہیں بینک بیلنس سرکار کا بتایا جائے اگر صحابہ کے خندق کے موقع پر ایک پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے سرکار کائنات جب اپنا دامن اوپر کرتے ہیں تو دو بندے ہوئے دکھاتے ہیں ایک ایک ہفتہ 15-20 دن گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی کملی والے محمد مصطفیٰ کے گھر میں فقر اختیاری ہے مجھے پتا ہے آپ کہیں گے کیا بات ہے میں کہوں گا فقر سب بولتے ہیں فقر اختیاری ہے لیکن انعام اگر کہنا سب سے بڑھ کر کائنات میں انعام کس پر ہے محمد مصطفیٰ پر ہے وہ انعام ہی نہیں ہے جو کملی والے کے پاس نہیں ہے سارے انعام اکرام مہربانیاں محمد مصطفیٰ کے سر پر اللہ نے رکھ دی ہیں کہ کملی والے سارا کچھ دے رہی ہے تو انعام یافتہ بندے کے پیچھے ٹرنے نہ اللہ نماز ہے اسی دعاواں کرتے ہیں جتنے اسی میں بھی اسی اوپر نیچے جتنے مسلمان ہم بیٹھے ہیں ہم اپنی لائف اور زندگی چیک کریں اپنے دوستوں میں اپنے جاننے والوں میں کہ بندہ ایک دفعہ سوچے تھے صحیح کہ اللہ میں روز کہنا سیدھے رستے پہ چلا انعام والے نے پیچھے انعام والا بندہ میری زندگی سے ہے کوئی ایک تو سب بھی سوچ رہے ہیں میں بھی سوچ رہا ہے انعام والا بندہ کیا میری تمہاری زندگی میں موجود ہے اگر نہیں ہے تو پھر نماز اپنی کا میں بھی چیک کروں لیول آپ بھی چیک کریں کہ کہاں پڑھتے ہم اگر اب تک انعام والا بندہ دنیا میں تمہاری میری لائف میں نہیں آیا تو پھر کب آئے گا اللہ تو دنیا میں کہہ رہا ہے پیچھے ٹور ان واسطے ان کے لیے ہمیں ان کے ساتھ رکھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے انعام والا بندے سے ملا دے آشنا کرے انعام والے بندے کے مقام سے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین